کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا سبب ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مسیح کی پہلی آمد کو جو ان سے قبول نہیں کرتی، ان کو جو ان سے مسیح اپنا کیوں نہیں گردانتی، اور اس بیس پہ جو ان سے وہ کفار پر ایمان نہیں لے کے آتی۔ اس کا ہم جو ان سے وہ قابلی جائزہ لیں گے استثنا کی کتاب 13ویں باب سے۔ کلام خدا جو ان سے وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا سبب ہے کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے جب مسیح کی آمد ہوتی ہے، وہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں، تو انہیں وہ اپنا جو ان سے مسیح کیوں تسلیم نہیں کرتی۔ اگر آج جو ان سے آپ کلام خدا کو نیا نامہ کو ان کے سامنے پیش کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ نیا نامہ پیش کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ ایمان لے آئے گی، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتی اور کلام نے پیش کر دیا گیا تو ان کی جو ان سی ہے اس میں جو ہے وہ غلطی ہوگی اور آپ اسے مبرہ ٹھہریں گے۔ کیا آپ جو ان سے ایسا جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ان سے کلام کے ذریعے سے جو ہے بنی اسرائیل کو، یہودی لوگوں کو مسیح کی پہلی آمد اور اس کفارے کو سمجھا سکیں؟ پالوس رسول جو ہے انہوں نے جو ہے بہت دفعہ جو ہے ہیکل میں جو ہے وہ یہودیوں سے بحث کی، انہیں کلام خدا کو جو ان سے سیکھنے کی سمجھ جو ان سی ہے وہ فراہم کی، اور ان کی اس کاوش کے نتیجے میں بہت سے یہودی جو ان سے ہیں وہ مسیح کی پہلی آمد کو سمجھ پائے اور اس کفارے پر وہ ایمان لائے۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیا سبب ہے؟ اسی سبب کو ہم جو ان سے اس کلام خدا کے اندر سیکھنا چاہیں گے کہ آج کیا وجہ ہے کہ پالوس رسول جب منادی کرتے ہیں، مسیح کو پیش کرتے ہیں، تو یہودی جو ہے کلام خدا کو جو جانتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی سمجھ جو حاصل کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ آج ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں کہ آج کے یہودی لوگ کلام خدا کو پہلے ابتدائی کلیسیا کے وقت یہودی لوگوں سے بہتر طور پر کلام کو سمجھ پا رہے ہیں؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ یہودی لوگ جو ان سے ہیں، آج جب ان سے کلام کیا جاتا ہے تو وہ اس کلام کو جو ان سے ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آج کے پاسبان، آج کے پریسٹ، آج کے کسی بھی مشن سے تعلق رکھنے والے کلام خدا کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنے اپنی مشنوں کی گائیڈنسز کو بیان کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ پالوس رسول کی جو تعلیم ہے انہوں نے غلط طور پر اس کو سمجھا اور اس کو بیان کیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ شاگردوں کی تعلیم کو ٹھیک طور پر سمجھ نہ پائے، اور جب وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کو آج کے یہودیوں سے بیان کرتے ہیں تو انہیں قائل نہیں کر پاتے؟ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو یہودی آج کے بھی اور شروع سے یہودی جو تھے، جب وہ ریبائس کو فالو کرتے ہیں تو ریبائس جو ان سے ہیں، جو ان کے یہودی علماء ہیں، انہوں نے بزرگوں کی روایتوں کو اس کلام خدا کے باہر جو ہے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ دیواروں کی مانند وہ روایتیں ہیں، وہ جال کی مانند وہ روایتیں ہیں،
ان روایتوں کے اندر جو ہے یہودی علماء جو ہے یہودی لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اس طریقے سے وہ کلام خدا کو ان سے چھپا لیتے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آج کے پاسبان، آج کے کلام سنانے والے بھی اپنی اپنی مشنوں کے تابع رہ کر اپنی اپنی مشنوں کی روایتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور کلام خدا کو جو ان سے وہ سیکھ نہیں پاتے، اور اسی بنا پر جو ان سا ہے آج جب ان روایتوں کے اندر رہتے وہ یہودی لوگوں سے کلام خدا کو پیش کرتے ہیں تو اس کلام کے اندر کوئی اثر موجود نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وہ اس کو سیکھ نہیں پاتے۔ کلام خدا جو ان سا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ پالوس رسول جو ہے وہ برس ہا برس جو ہے وہ یہودی لوگوں سے ہیکل سے باہر وہ ان سے بحث کرتے ہیں، وہ کلام خدا کو ان سے بیان کرتے ہیں، انہیں کلام خدا کی جو ان سی سمجھ عنایت کرتے ہیں، اور اس سمجھ کے مطابق جو روح القدس کی قدرت سے پالوس رسول بیان فرماتے ہیں، یہودی جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں کلام خدا کو قبول کرتے ہوئے مسیح کو قبول کرتے ہیں اور ان کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اعمال کی کتاب 9ویں باب کی 20ویں آیت میں آئیں گے۔ اعمال کی کتاب 9واں باب اس کی 20ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، اور فوراً باخانہ میں یہوہ شاہی کی منادی کرنے لگے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پالوس رسول روح القدس کی قدرت سے قوت پاتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں اعمال کی کتاب 17ویں باب میں آئیں گے اور اس کی 17ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا ہمیں اعمال 17 باب 17ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اس لیے وہ باخانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کلام خدا میں کہ پالوس رسول کس طریقے سے، کس جوش کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ کلام خدا کو یہودیوں سے بیان فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اس حکمت کو جو انہیں روح کی ہدایت سے ہوئی ہے اس حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہودی لوگ اس حکمت کو جو ان سے ہے وہ قبول کرتے ہیں اور مسیح کے کفارے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے 18ویں باب میں اور اس کی 19ویں آیت میں آئیں گے۔ اعمال کی کتاب 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت کلام خدا میں بیان کرتا ہے، اور افسس میں پہنچ کر پالوس رسول نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں کہ پالوس رسول مسلسل جو ہے عبادت خانوں میں، چوکوں میں یہودی لوگوں کو مسیح کی منادی کی تعلیم دے رہے ہیں، مسیح کے کفارے کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی مشن کے تابع نہیں ہے، کسی روایت کے تابع نہیں ہے، وہ روح کی ہدایت سے تعلیم دیتے ہیں، اور روح کی ہدایت سے جب تعلیم دی جاتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہزاروں کی تعداد میں اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول فرماتے ہیں۔ ہم اعمال ہی کے ایک حوالے میں 19ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتے اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتے
اور لوگوں کو قائل کرتے رہے۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی لوگ جو کلام خدا کو جانتے ہیں، جن کو یہ کلام خدا دیا گیا، جو خدا قدوس کی آنکھ کی پتلی ہیں، جن کو خدا قدوس میرے لوگ کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، وہ اپنے کلام کو جانتے ہیں، وہ اپنے کلام کی سمجھ کو رکھتے ہیں۔ گو اس وقت وہ ان دنیاوی روایتوں کے اندر جو ان سے وہ قید ہیں، لیکن جب ان سے کلام خدا کو بیان کیا گیا تو یہودی لوگ اس کلام کو سن کر ایمان لے آئے۔ پالوس رسول اس روح کی ہدایت سے جو وہ کلام فرماتے ہیں وہ سکسیس حاصل کرتے ہیں۔ یہودی لیڈرشپ جو ہے، یہودی علماء جو ہیں، جو کہ ان روایتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ سخت ناخوش ہیں، کیونکہ ان کی گدی جون سی ہے، ان کی منسٹریاں جون سی ہیں، ان کے رتبے جون سے ہیں، وہ اس وقت سخت جون سا ہے، وہ شکنجے میں ہیں کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو انہیں خطرہ ہے کہ ان کی کہیں یہ جو شان و شوکت ٹھاٹ باٹ ہے جاتا نہ رہے۔ یہودی علماء پالوس رسول کے خلاف ہوتے ہیں، یہودی علماء مسیح کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہی بات جو پالوس رسول مسیح سے سن کر روح کی ہدایت سے بیان کرتے ہیں، مسیح بھی وہی باتیں جب وہ زمین پر موجود ہوتے ہیں تو یہودی علماء کو بیان فرماتے ہیں۔ یہودی علماء ان سے سخت خائف ہیں، وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مسیح اور ان کے شاگرد ان روایتوں کے پابند نہیں ہیں جو انسانی روایات ہیں۔ آج میں اور آپ مشنوں کے تابع رہ کر کلام خدا کو جو ہے بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان مشنوں کے روایتوں کو توڑنا ہوگا، ہمیں کلام خدا کو سیکھنا ہوگا، ہمیں سچے دل کے ساتھ خدا قدوس سے رجوع کرنا ہوگا، نہ کہ مشنوں کے تحت رہتے ہوئے بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا ہوگا اور خدا قدوس سے اس روح کو طلب کرنا ہوگا جس کے وسیلے سے کلام خدا کی سچائی ہم تک پہنچ پائے۔ جس طرح یہودی علماء خطرہ محسوس کرتے ہیں مسیح سے، شاگردوں سے، پالوس رسول سے، اسی طرح آج آپ بھی جب سچائی کو حاصل کریں گے تو آج نام نہاد جھوٹے پاسبان، کلام سنانے والے جو اپنی اپنی روایتوں کے مطابق ان زنجیروں سے بندھے ہوئے کلام کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے خطرہ محسوس کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے کبھی بھی کلام خدا سے ہٹ کر بات نہیں کی، پالوس رسول نے کبھی بھی کلام خدا سے ہٹ کر بات نہیں کی، شاگردوں نے کبھی بھی کلام خدا سے ہٹ کر بات نہیں کی۔ یہودی علماء اس لیے مخالف ہوتے ہیں کیونکہ وہ روایتوں کے پابند نہیں ٹھہرنا چاہتے، اور انہی روایتوں کی مخالفت کی وجہ سے یہودی علماء مسیح کو، شاگردوں کو، پالوس رسول کو اپنے لیے خطرہ گردانتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سی روایتیں ہیں جو یہودی علماء چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ کون سی روایتیں ہیں جنہوں نے کلام خدا کے گرد دیواریں کھڑی کی ہیں، جنہوں نے کلام خدا کے گرد جال بنا ہے تاکہ اس جال کے وجہ سے کلام خدا چھپا لیا جائے۔ آج مشنوں نے بھی
अपनी अपनी तालीमात, अपनी अपनी रवायतें कलाम खुदा के गिर्द खड़ी की हुई हैं और उन्होंने भी जाल बुने हुए हैं और उन जालों के बुने की वजह से कलाम खुदा को वो आपसे मख्फी रखते हैं। हम देखते हैं कि यहूदी रवायतें जौन सी हैं, वो जो बुजुर्गों की रवायतें कलाम खुदा के अंदर बयान होता है, वो बयान हो रहा है, वो कलम बंद किया जाता है तालमूद में। तालमूद का नाम शायद आपने सुना होगा। तालमूद बेसिकली ये वो ओरल रवायतें थी जिन्हें तहरीरी शक्ल में जब दूसरी हैकल की बर्बादी होती है तो उसके बाद तीसरी और छठी सदी में तहरीरी शक्ल में कलमबंद किया जाता है। इसको कलमबंद करने का सेहरा एक नहायत ही बुजुर्ग यहूदी उलमा के सर बांधा जाता है, जिनको रेबाय यहूदा द प्रिंस कहते हैं, यहूदा नासरी। ये इतना बुलंद रुतबा रखते थे यहूदियों के नजदीक कि इन्हें इनके नाम से नहीं पुकारा जाता था, बल्कि इनको सिर्फ रेबाय कहकर पुकारा जाता था, रबी कहकर पुकारा जाता था। हम जब तालमूद को देखते हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम महज सरसरी सा देखेंगे। तालमूद बेसिकली 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उन 6 हिस्सों को जो है सदारीम कहा जाता है। पहला हिस्सा जो सा है, इसको आप 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जराइम है जो बीज, सीड्स, जो खेती बाड़ी के असूल हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, दुआओं के दौरान जो ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, ये उन पर मुश्तमिल है। और ये 11 इसकी जो है जिल्दें हैं। दूसरा हिस्सा जो सा है मोएद कहलाता है। मोएद बेसिकली ये फेस्टिवल्स किस तरीके से खुदाए कदूस की जो ईदें हैं उनको किस तरीके से मनाया जाएगा। मोएद में जो सा है, जो शबात, जो सबत है, सबत भी एक ईद है जो कि हफ्तावार ईद है, उसको किस तरह मनाया जाएगा, उसके असूल उसके अंदर लिखे गए हैं और ये 12 जिल्दों पे मुश्तमिल है। नाशेम ये औरत के मुतालिक है, उसकी शादी और उसकी तलाक, और ये 7 जिल्दों पे मुश्तमिल है। नज़कीन जो है ये डैमेजेस किस तरीके से अदा किए जाएंगे, इसमें सिविल और क्रिमिनल लॉस को बयान किया गया है। इसमें इखलाकी लॉस जो उनसे शामिल हैं, ये 10 जिल्दों पे मुश्तमिल है। उसके बाद कोदशीम है, ये पाक चीजें जो सी हैं, जो होली चीजें हैं, किस तरह कुर्बानियां गुजरानी जाएंगी, हैकल की जो से किस तरीके से खिदमत की जाएगी, जो खाने पीने के कवानीन हैं, पाक और नापाक खानों के, वो क्या है। और ये 11 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तहारत, प्योरिटी को बयान करती है कि किस तरीके से आप अपनी जो सी है ज़ाहिरी पाकीज़गी इख्तियार करेंगे, और ये 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। टोटल ये जो 6 सेक्शंस हैं तालमूद के, इसकी 63 जो सी हैं वो सब जिल्दें मौजूद हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि ये जो रवायतें थी, जो यहूदी लोगों ने खुदा के हुक्म को किस तरीके से हम मनाएंगे, ये बुजुर्गों से सीना बसीना पहुंचती हैं और हुक्मों के गिर्द जौन सी है वो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हुक्मों के गिर्द एक जाल बुना जाता है। हुक्म जौन से हैं वो इसके अंदर छुप जाते हैं
हुक्म सादा और रहनुमाई के लिए हैं, और जब उनके गिर्द जाल बुना जाता है, उनके गिर्द दीवार खड़ी की जाती है, तो हुक्म जो से हैं वो मख्फी हो जाते हैं और ये महज दीवार आपको नजर आती है। आज भी खुदाए कदूस के अहकाम आपकी तरबियत के लिए दिए गए हैं ताकि आप उस रासबाजी के लिबास को हासिल कर सकें। उन हुक्मों पर चलते हुए मसाया कहते हैं, जैसा मैंने बाप के हुक्मों पर अमल किया, लाजम है तुम भी अमल करो। कलाम खुदा मोहब्बत को बयान करता है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उनके हुक्मों पर अमल करें। आज के पासबान आपको बयान फरमाते हैं कि हुक्म खुदाए कदूस के बनी इसराइल के लिए हैं। मेरा और आपका निजात दहिंदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आते हैं, तो वो आपसे फरमाते हैं कि मेरे हुक्म अब्दी हैं, मेरे हुक्म रास्त हैं, मेरे हुक्म आसान हैं, मेरे हुक्म कामिल हैं, मेरे हुक्म तेरी तरबियत के लिए दिए गए। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि जब रवायतें खड़ी की गई तो उन रवायतों ने अहकाम छुपा लिए। इंसानी अहकाम खुदा के अहकाम पर हावी ठहरे, और जब मसाया इन अहकाम की पैरवी करने से मना फरमाते हैं तो यहूदी उलमा, यहूदी रेबाइज वो खतरा महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि अगर यहूदी लोग जो कि कलाम खुदा को जानते हैं लेकिन उसकी समझ को मख्फी रखा हुआ है हमने, अगर वो समझ हासिल कर गए तो हमारी गद्दियां जाती रहेंगी। वो ये चाहते हैं कि मसाया के खिलाफ एक्शन हो, वो ये चाहते हैं कि मसाया को हटा दिया जाए। वो किसी भी तौर पर ये तो प्रूव नहीं कर सकते कि मसाया कलाम खुदा के खिलाफ बात करते हैं। मसाया उन हुक्मों के खिलाफ बात करते हैं जो मोशे के जरिए से खुदाए कदूस की मार्फत उन तक पहुंचे हैं। लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि इन रवायतों को मसाया रद्द फरमाते हैं, इन रवायतों को मसाया कलदम करार देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम इन रवायतों पर अमल करते हो, ना कि मेरे बाप के हुक्मों पर। वो झूठे गवाह खड़े करते हैं। स्टिफनस रसूल को आप देखते हैं, स्टिफनस रसूल को भी जौन सा है इसीलिए शहीद किया गया क्योंकि वो इन रवायतों के बरक्स रूह की हदायत से कलाम खुदा की तालीम देते हैं। आज जो शख्स आपको कलाम खुदा की तालीम देगा, आपको ये कहेगा कि खोले किताब मुकद्दस और तहकीक करें कि क्या जो आपको सिखाया गया, आपको बताया गया, जो रवायतें, जो इंसान ने रवायतें घड़ी, वो आप तक जब पहुंची तो क्या ये ऐसे ही हैं? तो आज के पासबान भी जो है वो खतरा महसूस करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस गद्दी से उन्हें आमदन होती है, वो खतरे में आएगी, और वो आपको मना करते हैं क्योंकि वो कलाम खुदा के नहीं बल्कि अपनी अपनी मिशनों के प्रचार करते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि वो बार बार मसाया पर इल्जाम लगाते हैं। हम देखते हैं कि एक सबत के दिन मसाया अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं। सबत का रोज है, सबत खुदाए कदूस का दिन है, वो मुकद्दस और मुकद्दम दिन जिसकी ताजीम का कहा गया, जो तख्लीक कायनात के वक्त तख्लीक किया गया, वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके
زمین پر آتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ خدائے قدوس اپنے ہی حکم کو وہ توڑے؟ یہودی ان پر الزام لگاتے ہیں، جب مسیح اور ان کے شاگرد کھیتوں میں سے ہو کر گزرے ہیں تو شاگرد کھیتوں میں سے بالیاں توڑ کر کھاتے ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ ان شاگردوں کے ساتھ کس طرح کا سماجی برتاؤ کیا جاتا تھا مسیح کو فالو کرنے کی وجہ سے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہیں کیوں کھیتوں میں سے بالیاں توڑ کر کھانی پڑی، یہ آج کا موضوع نہیں۔ اگر کبھی خدا نے چاہا تو ہم اس کو سیکھیں گے، لیکن ہرگز ہرگز کلام خدا کے اندر ایک بھی حکم ایسا نہیں کہ سبت کے روز کھیتوں میں سے بالیں توڑ کر کھانا سبت کے حکم کی نافرمانی تھی۔ لیکن یہودیوں نے سبت کے لیے اس حکم کی پیروی کرنے کے لیے اپنی طرف سے بزرگوں کی روایتیں قائم کی ہوئی تھی، اور اسی لیے وہ مسیح سے کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کیوں سبت کا حکم روا نہیں رکھتے؟ تالمود میں بیان ہے کہ اگر کوئی عورت جو گندم ہے اس کو رول کرتی تھی تاکہ جو ان سے اس کی چھال جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو تو وہ سفٹنگ کہلاتی تھی، اسے مسلتی تھی تھریشنگ کہلاتی تھی، اسے چھاج میں جو ہے وہ کلین کرتی تھی، وہ سفٹنگ آؤٹ فروٹ کہلاتی تھی، اس کو بروز کرتی تھی، مسلتی تھی، گرائنڈنگ کہلاتی تھی، اور اس کو ہوا میں اچھالتی تھی تو ونوئنگ کہلاتی تھی۔ اور یہ تمام جون سے وہ سبت کے حکم کے منافی قرار دیے گئے۔ سبت خدا کا حکم ہے، یہ حکم سبت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، لیکن یہودیوں نے روایتیں قائم کی، اور ان روایتوں کی وجہ سے سبت کے حکم کو جو ہے جو کہ نہایت آسان اور سادہ حکم تھا خدائے قدوس کا کہ اپنے پیر روکے رکھنا اپنے روزمرہ کے کاموں سے اور خدائے قدوس کی حضوری میں آنا اور ان کی عبادت کرنا تاکہ اس برکت کے دن میں آپ کو برکت حاصل ہو سکے، وہ اس کو سخت حکم بنا دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے مسیح نے کسی بھی قسم کا خدائے قدوس کی طرف سے دیا گیا حکم جو موشے کی معرفت پہنچا نہیں توڑا۔ یہودی الزام لگاتے ہیں اگر میرے اور آپ کے مسیح نے حکم توڑا ہوتا تو بے عیب برے نہ ٹھہرتے، اور اگر وہ بے عیب برے نہ ہوتے تو ان کا کفارہ ہمارے لیے کفارہ نہ ٹھہرتا۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ روایتوں پر چلتے ہیں تو آپ کلام خدا کو جو سا ہے وہ رد کرتے ہیں اور ان روایتوں کو جو سا ہے اپنے لیے مقدم ٹھہراتے ہیں۔ یہودی لوگ ڈھونڈتے تھے موقع کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع انہیں مل جائے کہ وہ مسیح اور ان کے شاگردوں کے خلاف کوئی کاروائی کر پائیں۔ وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، اگر آپ مرکز 7 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کلام خدا کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی روایت کو توڑتے ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے۔ کلام خدا میں ہم سیکھتے ہیں کہ نہ ہی مسیح نے، نہ ہی ان کے شاگردوں نے، نہ پالوس رسول نے، نہ استفنس رسول نے ان احکام کو جو خدا قدوس کی طرف سے پہنچے انہیں توڑا۔
وہ उन रवायतों को, उन जालों को, उन दीवारों को जो कलाम खुदा के गिर्द खड़ी की गई, बुने गए, उन्हें तोड़ते हैं, रद्द करते हैं। कलाम खुदा हम मरकस की किताब 7वें बाब में आएंगे और उसकी 8 से 13वीं आयत में पढ़ेंगे कि मेरे और आपके निजात दहिंदा क्या फरमाते हैं। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, मरकस 7 बाब 8वीं आयत से, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। मेरा और आपका मसाया यहूदियों को बरमिला कहते हैं। आज मुझे और आपको ये जरूरी है कि अगर कोई ऐसी चीज जो कि रवायती हम कर रहे हैं, जिसका कलाम खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बरमिला पासबानों को कह सके कि तुम आदमियों की रवायतों को कायम रखते हो और खुदा के हुक्म को तर्क करते हो। मरकस 7 बाब 9वीं आयत बयान फरमाती है, और उन्होंने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मोशे ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, और जो कोई बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान जिन्हीं खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या मां की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और ऐसे बथेरे काम करते हो। आज भी हर मिशन अपनी अपनी तालीमात, अपनी अपनी रवायत के मुताबिक बयान करती है कलाम खुदा को। आज भी मसाया उनको रद्द करते हैं। आज भी कलाम खुदा उन रवायतों को रद्द करता है, क्योंकि वो अपनी रवायतों से कलाम खुदा को रद्द करते हैं। आप कलाम खुदा को रद्द करेंगे, कलाम आपको रद्द कर देगा। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि मसाया से क्यों वो खाइफ है, शागिर्दों से वो क्यों खाइफ है, क्योंकि मसाया उन्हें रिबूक करते हैं, मसाया उन्हें रद्द करते हैं, मसाया उन रवायतों को बातिल करार देते हैं। यहूदी रेबाइस 2 किस्म के कानून बताते हैं। एक वो कानून जब वो मोशे की गद्दी पर बैठे हैं तो वो कलाम खुदा को खोलकर बयान करते हैं, और जब वो गद्दी से उतरते हैं तो उसी हुक्म को जो उन्होंने कलाम खुदा से बयान किया उसका तरीकेकार बुजुर्गों की रवायत से बयान कर फरमाते हैं। मसाया उन्हें रद्द करते हैं। हम तितिया 23वें बाब में देखते हैं, मत्तित्याह की किताब उसका 23वां बाब, और अगर आप उसकी पहली 3 आयत को देखें तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं बयान फरमाता है, उस वक्त यहोवा शाह ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से बातें कही कि फिकी और फरीसी मोशे की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो बता रहे हैं कि जब ये मोशे की गद्दी उस कलाम खुदा को बयान कर रहे हैं, जब वो खोलते हैं तो वो कलाम खुदा है। कलाम खुदा के अंदर जो लिखा है उसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसके मुताबिक
جو کہ روایتوں کی بنا پر آپ کو سکھایا جائے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کلام خدا کو پڑھنا شروع کریں، کلام خدا کو سیکھنا شروع کریں، کلام خدا کی جستجو کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کلام خدا پر عمل کر سکیں، نہ کہ ان روایتوں پر، ان سنی سنائی، ان بزرگوں کی پہنچی ہوئی روایتوں کو جو کہ کلام خدا سے متصادم ہے. کلام خدا ہم یوحنا 7 باب 19ویں آیت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ مسیح ایک دفعہ پھر سے بیان فرماتے ہیں، کیا موشے نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ یہودی ریبائز سخت پریشان ہیں، سخت نالاں ہیں، سخت خوف زدہ ہیں. وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں موقع ملے کہ وہ مسیح کو مصلوب کر سکے. وہ مصلوب اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ان کا وقت پورا نہیں ہوا. کلام خدا بیان فرماتا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ وقت مقرر کرتے ہیں. گلاطیوں 4:4 میں دیکھیں تو جب مسیح لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. لوکاس 22 باب میں آپ آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. کلام خدا بیان فرماتا ہے کہ خدا ترتیب کے خدا ہے. ابھی مسیح کا وقت جس مقصد کے لیے وہ جسم کی صورت اختیار کر کے دنیا میں آتے ہیں پورا نہیں ہوا. یہودی علماء سخت نالاں ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی وقت پورا نہیں ہوا. انہیں پرابلم مسیح سے، انہیں پرابلم شاگردوں سے محض یہ ہے کہ وہ ان کی گدی کے در پہ ہیں. کیونکہ جب وہ گدی پر بیٹھ کر کلام خدا کو کھولتے ہیں، کلام خدا کو بیان کرتے ہیں تو وہ اور کلام ہے. اور جب وہ اس کلام خدا کو اپنی روایتوں کی بنا پر پورا کرنے کا کہتے ہیں تو وہ انسانی روایتیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ایسے نہیں، جب وہ یہودیوں سے بحث کرتے، وہ چوکوں میں بحث کرتے، وہ کرنتھس کی کلیسیا سے 18 ماہ تک، 1.5 سال تک ہر سبت پر ان سے بحث کرتے، کلام خدا کو بیان کرتے رہے. ہزاروں یہودی، ہزاروں غیر یہودی کلام خدا کو سن کر ایمان لے آئے. پالوس رسول کے متعلق عموماً یہ آج کے جو نام نہاد پاسبان ہیں، جو کلام خدا کی سمجھ تو نہیں، اپنی مشنوں کی تابعداری میں کلام خدا کو پیش کرتے ہیں، وہ پالوس رسول کو بیان فرماتے ہیں، وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں. آئے ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کیا بیان فرماتا ہے. ہم اعمال کی کتاب 21ویں باب میں آئیں گے اور اس کی 20 اور 21ویں آیت کو دیکھیں گے. اعمال کی کتاب 21واں باب، اس کی 20 اور 21ویں آیت.
کلام خدا ہمیں یوں بیان فرماتی ہے، انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا ہے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موشے سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موشوی رسموں پر چلو۔ پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ آپ آئے ہیں، اس لیے جو ہم آپ سے کہتے ہیں وہ کریں۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کریں اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کریں تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں آپ کے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ آپ خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے۔ پالوس رسول کی بابت جس طرح یہودیوں نے غلط انفارمیشنز پھیلائی، مس لیڈنگ انفارمیشنز دی، اسی طرح آج کی مشنیں بھی اپنے اپنے علماء، پاسمان، پادریوں، فادروں کے ذریعے سے کلام خدا کی غلط تعلیمات بیان فرماتے ہیں، پالوس رسول پر الزام لگاتے ہیں، مسیح پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ اگر مسیح نے اپنے باپ کے حکموں کو توڑا ہے تو مسیح گنہگار وہ ٹھہراتے ہیں اور انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کلام خدا ہمیں بیان فرماتا ہے کہ پالوس رسول شریعت کے پابند ہیں۔ اعمال 22 باب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پالوس رسول بیان فرماتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو خود شریعت کا پابند ہوں، میں تو خود جو ہے کلام خدا پر عمل کرنے والا ہوں۔ پالوس رسول بیان فرماتے ہیں 23 باب کی 23 آیت میں، پالوس نے ان سے کہا اے سفیدی پھری ہوئی دوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے موافق میں نے انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے ماننے کا حکم دیتا ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے پالوس رسول کے خلاف سازش کی گئی، مسیح کے خلاف سازش کی گئی۔ آپ نے مال کی کتاب 21 باب میں دیکھا کہ 1000 یہودی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہیں جو کہ شریعت کو جانتے ہیں، جو کلام خدا سے واقف ہیں۔ اگر پالوس رسول نے کوئی ایسی بات جو شریعت کے برعکس ہوتی ان سے بیان کی ہوتی تو وہ ہرگز پالوس رسول کی تعلیم کو قبول نہ کرتے، اسے رد کرتے، وہ ایمان نہ لے کر آتے۔ پالوس رسول پر جس طرح ان ریبائس نے الزام لگایا، آج بھی
جو مشن کے پادری ہیں، فادرز ہیں، پاسبان ہیں، ان کے کلام کو نا سمجھی کی بنا پر، اپنے کانوں کی کھجلی کے بنا پر، کلام خدا کی تحقیق نہ ہونے کی بنا پر الزام عائد کرتے ہیں۔ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ پالوس رسول کے بعض خط ایسے ہیں جنہیں سمجھنا آسان نہیں۔ آپ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت کا مطالعہ کریں، وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ناسمجھ لوگ ان کے خطوں سے گمراہ ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ خطوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کلام خدا اعمال 24 باب کی 13 اور 14 آیت میں بیان فرماتا ہے۔ اعمال 24 باب اس کی 13 اور 14 آیت، کلام خدا بیان فرماتا ہے، اور نہ وہ ان باتوں کو جن کا مجھ پر اب الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ پالوس رسول عدالت میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں، پالوس رسول اقرار کر رہے ہیں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ جس طرح یہودی علماء بہانہ ڈھونڈتے تھے مسیح کے خلاف، شاگردوں کے خلاف، پالوس رسول کے خلاف، اسی طرح آج کے جو کلام خدا سے دور مشنوں کے پابند پادری حضرات ہیں، وہ بھی پالوس رسول پر الزام لگاتے ہیں۔ پالوس رسول اقرار کرتے ہیں اعمال 24 باب کی 13 اور 14 آیت میں کہ وہ جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے ان سب پر ان کا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایمان کے وسیلے سے جب روح القدس انہیں عنایت ہوتا ہے، انہیں تقویت دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو ہزارہ یہودی اور غیر یہودی مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج ایسا کیوں نہیں؟ آج ایسا کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ آج کے پاسبان جب تک مشنوں کی روایتوں کو توڑیں گے نہیں، جب تک مشنوں کی تعلیمات کو خیر بات نہیں کہیں گے، جب تک کلام خدا کی تحقیق نہیں کریں گے، کلام خدا کی پیروی نہیں کریں گے، کلام خدا کی حکمت طلب نہیں کریں گے، ان کی تعلیم رائے کہاں جائے گی۔ ہم اس کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو سا ہے یہودی لوگ جو ہیں وہ آج وہ کیا ریزنز ہیں کہ یہودی لوگ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ان سوالوں کو دیکھیں گے کہ آج کے پاسبان کیا پالوس رسول کی تعلیمات کو مسخ کر کے تو پیش نہیں کرتے؟ کیا آج کے پاسبان مسیح کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش تو نہیں کرتے؟ کیا آج کے پاسبان کلام خدا کی تعلیمات کو اپنی مشنوں کے روایات کے تابع
تو بیان نہیں فرماتے۔ خدائے قدوس ہم سب کو جو خدائے قدوس کی حکمت کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں، ان کے حکموں کو اپنے لیے مقدم ٹھہرانا چاہتے ہیں، اپنا فضل، اپنی رحمت اور اپنی حکمت عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان کے سکھائے ہوئے اصول، ان کی حکمت سے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اور ہماری زندگیاں ان کے تابع ٹھہر سکیں، اور ہم اس حکمت کو ہر اس شخص کے ساتھ بیان کر سکیں، تاکہ جس طرح پالوس رسول نے خدا کی حکمت سے ہزارہا لوگوں کو مسیح کے کفارے کو قبول کرنے کا سبب ٹھہرے، ہم بھی مسیح کے کفارے کو خدائے قدوس کی حکمت سے بیان کر سکیں۔ خدا آپ سب کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے معمور فرمائے، آمین۔